کبھی کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم ایک اسکرپٹ پر عمل کر رہے ہیں جو کسی اور نے لکھا ہے۔ آج ہم سلیم اوان کے ایک تجزیے کی مدد سے وجودیت یعنی ایگزسٹینشلزم کے فلسفے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ ایک ایسا فلسفہ جو دلیل دیتا ہے کہ کوئی اسکرپٹ ہے ہی نہیں، اور یہی بات اسے بے وقت، خوفناک اور آزادی بخش بناتی ہے۔ بالکل، اور یہ سارا فلسفہ ایک بہت ہی ایک انقلابی خیال پر کھڑا ہے۔ وجود جوہر پر مقدم ہے۔ ہم اسی جملے سے شروع کریں گے جس نے صدیوں پرانے فلسفے کی بنیادیں ہلا دیں۔ پھر ہم ان مفکرین سے ملیں گے جنہوں نے اس ایک خیال کو پکڑا اور انسانی زندگی کے ہر پہلو، آزادی، ذمہ داری، محبت اور یہاں تک کہ مایوسی پر لاگو کیا۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سیدھا اسی جملے سے شروع کرتے ہیں۔ ژان پال سارتر کا یہ مشہور جملہ وجود جوہر پر مقدم ہے سننے میں تو یہ بہت اکیڈمک لگتا ہے۔ کیا ہم اسے تھوڑا آسان کر سکتے ہیں؟ تجزیے میں کاغذ کاٹنے والے چاقو یعنی پیپر نائف کی ایک مثال ہے، شاید وہ مددگار ہو۔ وہ مثال اس کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ بالکل، ذرا سوچیں، جب کوئی کاریگر چاقو بناتا ہے تو چاقو کے وجود میں آنے سے پہلے اس کا ایک تصور، ایک مقصد یعنی اس کا جوہر اس کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اچھا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کاٹنے کے لیے ہے، اس کا ایک ڈیزائن ہے، ایک مقصد ہے۔ صدیوں تک فلسفہ یہی سمجھتا رہا کہ انسان بھی ایسا ہی ہے، کہ کوئی خالق ہے جس نے ہمیں ایک خاص انسانی فطرت یا مقصد کے ساتھ بنایا ہے۔ یعنی ہمارے پاس ایک قسم کا انسٹرکشن مینول ہے جس کے ساتھ ہم پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل، اور سارتر نے آ کر کہا کہ یہ سب غلط ہے۔ انسان کے معاملے میں یہ بالکل الٹ ہے۔ الٹ ہے؟ جی، انسان پہلے دنیا میں آ جاتا ہے، وہ بس وجود رکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے فیصلوں، اپنے اعمال، اپنے انتخاب کے ذریعے خود کو بناتا ہے کہ وہ کون ہے۔ وہ اپنا جوہر خود تخلیق کرتا ہے۔ کوئی پہلے سے طے شدہ انسانی فطرت نہیں ہے، کوئی انسٹرکشن مینول نہیں ہے۔ واہ، اگر کوئی مینول نہیں، کوئی اصولوں کی کتاب نہیں تو اس کے نتائج تو بہت گہرے ہوں گے۔ یہ تو مکمل آزادی ہے، اور شاید مکمل افراتفری بھی۔ یہیں سے وہ تمام بھاری برکم تصورات جنم لیتے ہوں گے، جیسے کرب، مایوسی اور ذمہ داری۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ آزادی مکمل ہے، اور جب آزادی مکمل ہو تو ذمہ داری بھی مکمل ہوتی ہے۔ آپ اپنے اعمال کے لیے حالات، معاشرے یا خدا کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہی ذمہ داری کرب یعنی اینگوش کو جنم دیتی ہے۔ لیکن یہ تو ایک بہت بڑا بوجھ ہے، یہ کہنا کہ جب میں اپنے لیے کوئی انتخاب کرتی ہوں تو میں پوری انسانیت کے لیے انتخاب کر رہی ہوں۔ یہ تو بہت زیادہ نہیں؟ سارتر کے نزدیک یہ زیادہ نہیں بلکہ یہی سچائی ہے۔ جب آپ بہادری کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انسان کو بہادر ہونا چاہیے۔ جب آپ بزدلی کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ بزدلی کو ایک انسانی امکان کے طور پر قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی احساس ہی کرب ہے۔ اچھا۔ اور پھر البرٹ کیمیو ایک اور قدم آگے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ سب فیصلے ایک ایسی کائنات میں کر رہے ہیں جسے آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہی لایانیت یا دی ایبزرڈ ہے، یہ کہ ہم معنی تلاش کر رہے ہیں اور کائنات بالکل خاموش ہے۔ یہ تو بہت مایوس کن لگتا ہے۔ کیا کیمیو صرف ایک مایوس شخص تھا؟ یہی تو عام غلط فہمی ہے۔ کیمیو کے لیے لایانیت کو تسلیم کرنا اختتام نہیں بلکہ آغاز ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ پہلے سے لکھے ہوئے معنی تلاش کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور اس خاموش کائنات کے خلاف بغاوت، محبت اور جذبے کے ذریعے اپنے معنی خود تخلیق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مایوسی نہیں بلکہ بغاوت۔ بہت خوب۔ تو اس بغاوت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آئیے ان فلسفیوں کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے ان خیالات کو شکل دی۔ سب سے پہلے وجودیت کے باپ سورن کیرکیگارڈ۔ وہ ہیگل کے بڑے بڑے فلسفیانہ نظاموں کے خلاف تھے۔ کیوں؟ کیونکہ کیرکیگارڈ کا معاننا تھا کہ ہیگل جیسے فلسفی اپنے عظیم تجریدی نظاموں میں ایک چیز بھول گئے تھے: زندہ، سانس لیتا، محسوس کرتا ہو فرد۔ ان کے لیے سچائی کوئی موروثی فارمولا نہیں تھی جسے آپ کتاب میں پڑھ لیں۔ ان کے لیے خدا محبت ہے کا جملہ بے معنی تھا اگر آپ اسے اپنی ہڈیوں میں محسوس نہ کریں، اگر یہ وہ سچائی نہ ہو جس کے لیے آپ جی اور مر سکیں۔ یہی ان کی موضوعی سچائی تھی۔ تو ان کے لیے ایمان ایک عقلی نتیجہ نہیں بلکہ ایک جذباتی چھلانگ تھی؟ بالکل، ایک ایمان کی چھلانگ۔
بے یقینی کی کھائی کے پار، کیونکہ زندگی کے سب سے اہم فیصلے ثبوتوں کی بنیاد پر نہیں کیے جاتے۔ اور کیرکگارڈ کے بعد آتے ہیں فریڈرک نیچے۔ انہوں نے اعلان کیا خدا مر گیا ہے۔ یہ جملہ آج بھی لوگوں کو چونکا دیتا ہے۔ کیا وہ جشن منا رہے تھے؟ جشن؟ ہرگز نہیں، وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ صدیوں سے مغربی تہذیب کی اخلاقیات کی بنیاد مذہب پر تھی۔ اب جب سائنس اور عقلیت نے وہ بنیاد گرا دی ہے تو ہماری اقدار کی پوری عمارت کھوکھلی ہو گئی ہے۔ نیچے نے ایک خوفناک خلا کو پھیلتے ہوئے دیکھا جہاں کبھی ہمارے صحیح اور غلط کے تصورات ہوا کرتے تھے۔ تو پھر اس خلا کا جواب کیا تھا؟ ان کا فوق البشر یا اوبرمنش کا تصور، یہ کوئی سپر ہیرو تو نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسے مایوس کن سوال کا جواب تھا کہ ایک ایسی دنیا میں جہاں اخلاقیات کا کوئی کمپاس نہ ہو، کون اتنا بہادر ہوگا کہ اپنے لیے خود ایک نیا نقشہ بنا سکے؟ فوق البشر وہ انسان ہے جو اس خلا میں روایتی بھیڑ چال والی اخلاقیات کو مسترد کر کے اپنی اقدار خود تخلیق کرنے کی ہمت کرتا ہے۔ یہ طاقت دوسروں پر غلبہ پانے کی نہیں بلکہ خود پر قابو پانے کی خواہش ہے۔ جیسا کہ انہوں نے کہا، جو چیز مجھے تباہ نہیں کرتی وہ مجھے مضبوط بناتی ہے۔ صحیح۔ تو نیچے نے ہمیں ایک ایسی دنیا میں چھوڑ دیا جہاں کوئی الہامی اصول نہیں ہے، اور لگتا ہے کہ ژان پال سارترے نے اسی دھاگے کو پکڑا، لیکن انہوں نے اس آزادی کے خوفناک بوجھ پر زیادہ توجہ دی۔ ان کا جملہ انسان آزاد ہونے کے لیے ملون ہے ایک تضاد کی طرح لگتا ہے۔ یہ وجودی آزادی کے بوجھ کو بالکل درست انداز میں بیان کرتا ہے۔ ملون اس لیے کہ ہم نے اپنی آزادی کا انتخاب خود نہیں کیا، ہمیں بس اس دنیا میں پھینک دیا گیا ہے بغیر کسی رہنما کتابچے کے۔ اور آزاد اس لیے کہ ایک بار یہاں آنے کے بعد ہمارے پاس کوئی بیرونی سہارا یا بہانہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں، کوئی پہلے سے لکھا ہوا منصوبہ نہیں، ہم اپنے ہر عمل کے ذمہ دار ہیں۔ اب تک کی ساری گفتگو مردانہ تجربے کے گرد گھومتی محسوس ہو رہی ہے۔ کیا یہ فلسفہ آبادی کے نصف حصے یعنی عورتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ سیمون دی بووار نے اس سوال کا براہ راست سامنا کیا ہے نا؟ جی، اور انہوں نے ایک شاندار کام کیا۔ انہوں نے وجودیت کو، جو زیادہ تر انفرادی شعور پر مرکوز تھی، سماجی اور سیاسی ساخت کے تجزیہ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ان کا مشہور قول عورت پیدا نہیں ہوتی بلکہ بن جاتی ہے، اسی خیال کی توسیع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بن جاتی ہے؟ ان کا استدلال یہ تھا کہ معاشرہ عورت کو سکھاتا ہے کہ عورت کیسے بننا ہے۔ تاریخی طور پر عورت کو مرد کے مقابلے میں دوسرا یعنی دی ادر سمجھا گیا ہے۔ اچھا۔ اس کا جوہر اس کی اپنی ذات سے نہیں بلکہ مرد کی نظر سے طے ہوتا رہا ہے۔ یہ عمل عورت سے اس کی اپنی ذات کو اصلیت کے ساتھ تخلیق کرنے کی وجودی آزادی چھین لیتا ہے اور اسے ایک پہلے سے طے شدہ کردار میں قید کر دیتا ہے۔ اور پھر البرٹ کیمیو ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا، ان کی سسفس کی کہانی، ایک شخص جو ہمیشہ کے لیے ایک چٹان کو پہاڑی پر دھکیل رہا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ ہر بار نیچے لڑک جائے۔ سچ کہوں تو یہ بے معنی مشقت کی حتمی مثال لگتی ہے۔ وہ اس میں خوشی کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ کیمیو کی ذہانت اسی میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس لمحے سسیفس اپنی قسمت کی پوری بیمانویت کو شعور کی سطح پر قبول کر لیتا ہے، جب وہ نیچے لڑکتی چٹان کو دیکھ کر مسکراتا ہے تو وہ اپنی قسمت سے بڑا ہو جاتا ہے، وہ اس پر غالب آ جاتا ہے۔ اس کی بغاوت اس کی جدوجہد میں ہے۔ کیمیو کا مشہور نتیجہ ہے، ہمیں سسیفس کو خوش تصور کرنا چاہیے کیونکہ جدوجہد خود اس کے دل کو بھرنے کے لیے کافی ہے۔ معنی ملتا نہیں بلکہ بیمانی پن کے خلاف بغاوت میں تخلیق کیا جاتا ہے۔ آخر میں ایک پیچیدہ شخصیت مارٹن ہائیڈگر، ان کے تصورات ڈازائن اور دنیا میں ہونا یعنی بینگ ان دا ورلڈ سمجھنے میں ہمیشہ مشکل لگتے ہیں۔ کیا ہم اسے آسان بنا سکتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں۔ سوچیں کہ صدیوں تک فلسفے نے انسان کو ایک ایسے سائنسدان کی طرح دیکھا جو خوردبین سے دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہے، دنیا سے الگ۔ ٹھیک ہے۔ ہائیڈگر نے کہا، نہیں، ہم دنیا کو دیکھ نہیں رہے، ہم دنیا کے اندر ہیں، ہم پانی میں مچھلی کی طرح ہیں۔ آپ مچھلی کے بارے میں اس پانی کے بغیر بات نہیں کر سکتے جس میں وہ تیر رہی ہے۔ ڈیزائن ان کا اسی حالت کے لیے ایک لفظ ہے، یعنی اس دنیا میں پہلے سے ہی موجود ہونے کی حالت۔ ہمارا وجود کوئی الگ چیز نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلق کا نام ہے۔ یہ سب بہت گہرا ہے،
لیکن یہ ہمیں اس چیز کی طرف لاتا ہے جو شاید اس فلسفے کا سب سے عملی حصہ ہے، وہ بہانے جو ہم خود کو بچانے کے لیے بناتے ہیں۔ سارتر نے اس کے لیے خاص نام رکھا تھا خود فریبی یا مووے-فو۔ جی، جسے ہم کہہ سکتے ہیں خود سے بولا گیا جھوٹ۔ یہ اپنی مکمل آزادی سے انکار کرنا ہے، یہ بہانہ کرنا کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، کہ ہم تو بس ایک بے جان شے ہیں جو حالات کے رحم و کرم پر ہیں۔ سارتر اسے سمجھانے کے لیے 2 تصورات استعمال کرتے ہیں۔ ایک منٹ، وہ 2 تصورات کیا ہیں؟ ایک حقیقت پسندی یعنی فیکٹسٹی اور دوسرا ماورائیت یعنی ٹرانسینڈنس۔ بالکل، حقیقت پسندی وہ چیزیں ہیں جو آپ کے بارے میں سچ ہیں اور جنہیں آپ بدل نہیں سکتے، آپ کا ماضی، آپ کہاں پیدا ہوئے، آپ کا جسم۔ صحیح۔ اور ماورائیت آپ کی آزادی ہے کہ آپ ان حقائق سے آگے بڑھ کر کچھ بھی بننے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ خود فریبی تب ہوتی ہے جب آپ ان میں سے کسی ایک سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی مثالیں بہت دلچسپ ہیں، جیسے وہ ویٹر جو کچھ زیادہ ہی ویٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کی حرکات بہت نپی تلی، بہت میکینکی ہیں۔ وہ اپنی ماورائیت سے انکار کر رہا ہے، وہ خود کو اور دوسروں کو یقین دلا رہا ہے کہ اس کا پورا وجود بس اس کے ویٹر ہونے کے کردار تک محدود ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، میں ایک ویٹر ہوں، بس میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ وہ ایک آزاد انسان ہوتے ہوئے ایک شے کی طرح برتاؤ کر رہا ہے۔ مجھے سمجھ آ رہا ہے، یہ اس کسٹمر سروس آواز کی طرح ہے جو ہم سب کام پر استعمال کرتے ہیں۔ اس لمحے میں ایک شخص نہیں بلکہ ملازم کا کردار ادا کر رہی ہوں۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اور دوسری مثال اس کے برعکس ہے، وہ عورت جو ڈیٹ پر ہے اور جب مرد اس کا ہاتھ تھامتا ہے تو وہ اپنا ہاتھ وہیں چھوڑ دیتی ہے، لیکن اس کا نوٹس لینے کا دکھاوا نہیں کرتی، جیسے اس کا ہاتھ اس کے جسم کا حصہ ہی نہ ہو۔ تو وہ ویٹر کے بالکل الٹ کر رہی ہے۔ ویٹر دکھاوا کر رہا ہے کہ وہ صرف اپنی صورتحال ہے اور وہ عورت دکھاوا کر رہی ہے کہ وہ اپنی صورتحال میں ہے ہی نہیں۔ دونوں ہی فیصلہ کرنے سے بچنے کے طریقے ہیں۔ بالکل، وہ اپنی حقیقت پسندی، اپنے جسمانی وجود سے انکار کر رہی ہے تاکہ انتخاب کرنے کی ذمہ داری سے بچ سکے۔ اگر وہ ہاتھ ہٹا لے تو یہ انکار ہوگا، اگر وہ ہاتھ کو دبائے تو یہ رضامندی ہوگی۔ اس کے بجائے وہ خود کو ایک غیر مادی شعور کے طور پر پیش کر کے فیصلے سے بھاگ رہی ہے۔ تو اس سب کا علاج اصلیت یعنی آتھینٹسٹی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اصلیت کا مطلب ہے اپنی اس دوہری حیثیت کو قبول کرنا، یہ تسلیم کرنا کہ ہاں، میرے ماضی اور حالات کی حقیقتیں ہیں، لیکن میں ان حقیقتوں سے بڑھ کر کچھ بننے کے لیے بھی آزاد ہوں۔ اصلیت کا مطلب ہے بہانے بنائے بغیر اپنے انتخاب کو اپنانا اور یہ سمجھنا کہ زندگی کے معنی ملتے نہیں بلکہ ہر لمحہ اپنے اعمال سے تخلیق کیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اس سفر کا آغاز اس چکر دینے والے خیال سے کیا کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہیں، اور اب ہم ان چھوٹے چھوٹے روزمرہ کے طریقوں کو دیکھ رہے ہیں جن سے ہم اس آزادی سے بھاگتے ہیں۔ اس سب کو سمیٹیں تو کیا حاصل ہوتا ہے؟ حاصل یہ ہوتا ہے کہ وجودیت اپنی تمام تر سنجیدگی کے باوجود کوئی مایوس کن فلسفہ نہیں ہے، بلکہ ایک انتہائی بااختیار بنانے والا فلسفہ ہے۔ یہ آسان راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام بہانوں اور سہاروں کو چھین لیتا ہے، لیکن یہ ہمیں اپنی زندگی کی کہانی کا مصنف بننے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے، چاہے کائنات خود خاموش اور بے پرواہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ تجزیہ میں یہ بات بھی ہے کہ خود فریبی ایک غیر مستحکم حالت ہے۔ یہ ایک ایسا جھوٹ ہے جسے ہر وقت ہماری آزادی کی سچائی سے خطرہ رہتا ہے۔ تو سننے والوں کے لیے ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں ہم کب اچھے طالب علم، ذمہ دار ملازم یا فرما بردار اولاد جیسے کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کردار سے باہر نکل کر ایک لمحے کے لیے ایک حقیقی آزادانہ انتخاب کرنا کیسا محسوس ہوگا؟